بسم اللہ الرحمن الرحیم کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح بھیجے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، مذکورہ حدیث مبارکہ میں لفظ ہاتین سے اشارہ کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگلی کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کے چند معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، جیسے ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی انگلی نہیں، ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ نمبر 2، ہمارا دین قیامت سے ملا ہوا ہے اور ہم قیامت سے بہت قریب ہیں۔ نمبر 3، ہم قیامت سے اور وہاں کے حالات سے خبردار ہیں، جیسے قریب والا اپنے قریب والے کے حالات سے خبردار ہوتا ہے۔ نمبر 4، یہ حدیث مبارکہ کا یہ مطلب ہے کہ بڑی انگلی کا کنارہ کلمہ کی انگلی کے کنارے سے اوپر ہے مگر ہے قریب، ایسے ہی قیامت ہمارے بعد ہے مگر ہے قریب۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، بعثت انا والساعۃ ہکذا واشار باصبعہ السبابۃ والوسطی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سبابہ اور وسطی سے اشارہ کیا اور فرمایا، میری بعثت اور قیامت یوں ملی ہوئی ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ زائد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور ان دونوں کو اٹھایا۔ مقصود یہ تھا کہ اب قیامت قریب ہے، ارشاد خداوندی ہے، اقتربت الساعۃ، قیامت قریب آ گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قیامت برپا ہونے کا جو وقت مقرر کیا گیا ہے وہ بالکل قریب آ گیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد الہی ہے، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، اور قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے ایک پلک کا جھپکنا بلکہ اس سے بھی قریب۔ ایک اور مقام پر ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ گویا اس آیت مبارکہ میں لوگوں سے مراد کفار مکہ ہیں اور حساب سے مراد حساب قبر یا حساب حشر ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لہٰذا اب قیامت آئے گی یا گزشتہ زمانہ کے لحاظ سے قیامت قریب ہے۔ خیال رہے، یہ آیت مبارکہ منکرین قیامت کے جواب میں نازل ہوئی۔ مومن پر لازم ہے کہ دنیا کی ہر ساعت کو غنیمت جانے، کیونکہ دنیا کاشت کی جگہ ہے اور آخرت پھل کھانے کی جگہ۔ حضرت خواجہ مفتی جمال الدین صاحب رتوی رحمۃ اللہ علیہ المعروف حضرت سرکار رتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، مسلمان تو نہ رکھایا مسجد دے ول آیا کر، مسلمان تو نہ رکھایا مسجد دے ول آیا کر، دل وچ نیک خیال بنا کے دوجے کم بھلایا کر، وچ میدان قیامت جانا کچھ سامان بنایا کر، باج سمانو سفر نہیں ہوندا دل نو اے سمجھایا کر، سامان سفر دا کلمہ طیب اس دا ورد کمایا کر، آمن اتق اللہ پڑھ کر خوف دلے وچ لایا کر۔ ایک اور آیت مبارکہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اب آتا ہے اللہ کا حکم تو اس کی جلدی نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں کفار مکہ کے سوالات کا جواب دیا جا رہا ہے، جو فخریہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ وہ عذاب کب آئے گا جس سے ہم کو ڈرایا کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ میں اللہ کے حکم سے یا تو بدر کے دن کا عذاب مراد ہے جو کفار مکہ پر اترا، یا قبر کا عذاب یا قیامت کا عذاب۔ یہ چیزیں ہماری نگاہ میں دور ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بالکل قریب ہیں۔ ناظرین کرام،
قیامت کا معنی صاحب فیروز اللغات نے یوں لکھا ہے: روز محشر مسلمانوں کے عقیدے میں وہ دن جب مردے زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے اور جب حساب کتاب ہوگا۔ نمبر 2، انوکھی بات۔ نمبر 3، آفت، غضب۔ نمبر 4، شور و غل۔ قیامت کو وقوع اسرار الہیہ میں سے ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جس کو چاہے اسے عطا فرمائے، وہ اس پر قادر ہے۔ حق یہ ہے کہ رب کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر علوم کی طرح قیامت کا علم بھی عطا فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والے حالات کے متعلق اپنی امت کو مطلع فرما دیا، یہاں تک کہ قیامت کا دن، تاریخ اور مہینہ تک بتا دیا کہ قیامت جمعہ کے دن محرم شریف کا مہینہ اور اس کی 10ویں تاریخ کو قائم ہوگی۔ البتہ سن نہ بتایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں سن مقرر ہی نہ ہوا تھا۔ سن ہجری حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مقرر ہوا۔ ہجرت تو ربیع الاول میں ہوئی، مگر سن ہجری کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ اس زمانہ میں قاعدہ یہ تھا کہ سال میں جو کوئی اہم واقعہ پیش آتا اس سے سال منسوب کر دیا جاتا، جیسے سال فیل، سال فتح، سال حدیبیہ۔ البتہ قرب قیامت کی علامات وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیں جو کثیر کتب میں موجود ہیں۔ مثلا فتنے بارش کے قطروں کی طرح پے در پہ ظاہر ہوں گے، ہر طرف مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی، اور جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ویسے ویسے فتنے بڑھتے جائیں گے۔ قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والے فتنے اتنے شدید ہوں گے کہ زندہ لوگ مردوں پر رشک کریں گے۔ فتنوں کی شدت کا یہ حال ہوگا کہ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام ہوتے ہی کافر ہو جائے گا۔ ایک آدمی شام کے وقت مومن ہوگا، صبح ہوتے ہی کافر ہو جائے گا۔ اس دوران ایمان پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہے۔ یہ فتنے اس قدر شدید ہوں گے کہ لوگ دجال کی تمنا کرنے لگیں گے تاکہ قیامت جلدی جلدی قائم ہو۔ علم دین کا اٹھ جانا اور جہالت کا عام ہونا قرب قیامت کی نشانی ہے۔ علماء کی اموات کثرت سے ہوں گی، جس کی وجہ سے علم دین اٹھتا جائے گا اور اولاد اپنی والدین کی نافرمان اور گستاخ ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اس دوران قرآن و حدیث پڑھیں اور پڑھائے جائیں گے، لیکن ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور ایسا بھی وقت آئے گا کہ اچھا بھلا ایماندار آدمی راتوں رات بے ایمان ہو جائے گا۔ ایمانداری اس طرح ختم ہوگی کہ ایمانداری کی مثال دینے کے لیے صرف ایک آدھ آدمی زندہ ہوگا۔ بظاہر بڑے عقل مند، مدبر اور ایماندار نظر آنے والے لوگ بھی بے ایمان ہوں گے۔ جھوٹی گواہیاں عام ہوں گی اور سچی گواہی دینے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ لوگ وعدہ کی پرواہ نہیں کریں گے، قطع رحمی عام ہوگی اور حق کو چھپانے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ ہمسائے کے حقوق کی پرواہ نہیں کریں گے اور خود غرض عام ہوں گے۔ سب سے زیادہ کمینہ اور احمق آدمی سب سے زیادہ معزز شمار ہوگا۔ لوگ جاہلوں سے علم حاصل کریں گے اور صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، اور برے لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں گے۔ کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے گا، نہ برائی سے روکے گا۔ تجارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ لکھنا پڑھنا پسند نہیں کریں گے۔ دولت کی فراوانی ہوگی اور بکریاں چرانے والے بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے۔ جھوٹ کثرت سے بولا جائے گا، دھوکہ اور فریب عام ہوگا۔ خائن لوگوں کو امانت دار اور امانت دار لوگوں کو خائن سمجھا جائے گا۔ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، دجال کا فتنہ، حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، پاکیزہ ہوا کا چلنا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، مکہ مکرمہ کی ویرانی، یمن سے آگ کا نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ قیامت سے پہلے مختلف ظاہر ہونے والے فتنوں میں سے کچھ بیان کیے ہیں جن کے متعلق امت
مسلمہ کے سردار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا، بلکہ ان فتنوں کی شدت کے بارے میں بڑی وضاحت سے خبردار کیا ہے۔ غور کیا جائے تو علم دین کا اٹھ جانا ہی دراصل تمام فتنوں کے ظہور کا سبب نظر آتا ہے۔ تمام فتنوں کا اصل سبب علم دین سے دوری ہے۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ تجویز فرمایا ہے وہ ہے نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور دیگر نیک اعمال کی پابندی، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے مقدس فریضے کا ادا کرنا ان فتنوں سے محفوظ رہنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی دوران سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی دنیا کی مقرر مدت میں سے اب اس قدر وقت باقی ہے جتنا اس دن سے سورج غروب ہونے میں باقی ہے، یعنی کافی زمانہ گزر گیا، اب وقوع قیامت میں تھوڑی مدت باقی رہ گئی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ دنیا کے خاتمے کا اعلان ہو چکا، یہ پیٹھ پھیرے بھاگی جا رہی ہے، اور جس طرح برتن سے کھانا کھا لیا جائے اور کناروں میں کچھ باقی لگا لپٹا رہ جائے، اسی طرح دنیا کی عمر کا کل حصہ نکل چکا، صرف برائے نام باقی رہ گیا ہے۔ تم یہاں سے ایسے جہاں کی طرف جانے والے ہو جسے فنا نہیں، پس تم سے جو ہو سکے بھلائیاں اپنے ساتھ لے جاؤ۔ قیامت کی ہیبت سے سب کانپتے ہیں، قیامت کی ہیبت سے سب کانپتے ہیں کہ قہار عالم کا دربار ہوگا، مگر پھر بھی ہے آرزوئے قیامت کہ محبوب باری کا دیدار ہوگا۔ دعا ہے مولا کریم تمام مسلمانوں کو توشہ آخرت جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فکر آخرت نصیب فرمائے اور دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔